میرا ہم نواں تو طرز افغان باقی ہے تیسی فضا وچ اڑان سب دی پر میں باز میرا جہان باقی میری کیس فراد نال کی نسبت میرے عشق والی داستان واقعی بلے شاہ جس محبوب دا میں عاشق ہاں او دی دوواں جہاناں نال شان باقی اور عشق دی منزل تے پیر رکھے پھر راہ نہ نیر تے دور دی پوچھ جو بھی آمن مسیبتا چلدا جا پھر گل بات نہ جرم تے قصور دی پوچھ کہ جی تپش سی حسن تے جلویاں وچ داستان نہ موسیٰ دے طور دی پوچھ اس حسن و جمال دے پیچھے جڑا چھپیا سی تکلیفاں دا پہاڑ او دا حال زلیخا تے یوسف کول پوچھ سائیاں اس دنیا دی بڑی محفل وچ کسی عاشق کو تعریف تے خوبی حضور دی پوچھ اور عشق دی ریت جگ تو وکھری ہے عشق دی ریت جگ تو وکھری ہے نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا جتھے چاہندا ہے چکا دیندا عاشق دا سر نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی محترم جناب راشد بھائی جو بانی ہیں ان محفلوں کے اور ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کی اجڑی بستیاں آباد رہتی ہیں اور ہم سب اس بہانے سے یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں ورنہ ہمارا کوئی آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہے کیونکہ دین کے رشتے خون کے رشتوں سے بڑے ہوتے ہیں دین کے رشتے خون کے رشتوں سے بڑے ہوتے ہیں بس ابھی بڑی توجہ کے ساتھ 5-7 منٹ بڑی توجہ کے ساتھ سننا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے زمین کو تخلیق کیا زمین ہلنے لگی اللہ تعالیٰ نے زمین کا ہلنا روکنے کے لیے اس سے طاقتور پہاڑوں کو زمین پر پیدا فرمایا زمین نے ہلنا بند کر دیا فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین ان پہاڑوں سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان پہاڑوں سے بھی طاقتور چیز ہے وہ ہے لوہا جو ان پہاڑوں کا سینہ چیر سکتا ہے پھر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین لوہے سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے وہ ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا سکتی ہے پھر پوچھا یا رب العالمین اس آگ سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز ہے وہ ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا سکتا ہے پھر فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین اس پانی سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس پانی سے طاقتور چیز ہے ہوا جب چلتی ہے تو دریاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے پھر فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین اس ہوا سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان سب سے طاقتور اور افضل میرا بندہ ہے ان سب سے طاقتور اور افضل میرا بندہ ہے جو سب پر قابو پاتا ہے کیونکہ انسان جب انسانیت کے مقام پر رہتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے انسان جب بلندی پہ جاتا ہے تو فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے جھک جاتی ہیں یہ بلند ہو جائے تو رفعت مآب بنتا ہے خدائی نظام ہاتھ میں لے تو ولایت مآب بنتا ہے زمین کو قابو کرے تو ابو تراب بنتا ہے اس انسان کو اعلیٰ مقام پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے دوستان محترم جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے ساتھ عقیدت اور ادب کے ساتھ تعظیم اور تکریم کے ساتھ عمل کیے تو دوستان محترم کو معین الدین بن گیا کو فرید الدین بن گیا کو قطب الدین بن گیا کو بہاول الدین بن گیا کو نصیر الدین بن گیا کو علاء الدین بن گیا اسے دین مل گیا کیا مل گیا اسے دین مل گیا کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انعام کن لوگوں کو ملتے ہیں عام لوگوں کو نہیں ملتے انعام ہمیشہ بڑے لوگوں کو ملتے ہیں بات سمجھے نا تو جن کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے نا پھر ان کی بصارت اور بصیرت کو تیز کر دیتا ہے پھر زبان اس کی ہوتی ہے بولنا اللہ کا ہوتا ہے ہاتھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے زبان کان اس کے ہوتے ہیں سننا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں چھونا کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بزرگ کیا کرتے ہیں کسی کو کیا دیتے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہے داتا صاحب ہے بڑی سرکار ہے یہ راشد بھائی یہ کسی کو کیا دیتے ہیں میں نے کہا یہ تو کسی کو کچھ نہیں دیتے یہ تو اس کا مقصد ہی یہ تھا نا پوچھنے کا تو میں نے کہا یہ تو کچھ نہیں دیتے دیتا تو اللہ ہے تو کہتا ہے پھر ان کے پاس کیوں آتے ہیں میں نے کہا میری بات سن اب تو نے کوئی چیز لینی ہو خاص چیز تیرا کوئی جاننے والا نہیں ہے
تیرا ایک جاننے والا بندہ تو اس کے پاس جائے کہ یار مجھے فلانی چیز چاہیے، بات سمجھے نا، وہ آدمی بھی ادھر رہے گا، تو بھی ادھر بیٹھا رہے گا، وہ صرف ایک فون کرے گا، تیرا سارا کام ہو جائے گا۔ یہ لوگ صرف چاہتے ہیں، کرتا اللہ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف چاہتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، میرے پاس آیا ہے، تو یا اللہ اس کا کام کر دے، اس کا کام کر دے۔ لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اقبال نے کہا نا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا دے۔ اب غور سے سننے دوستان محترم، ذرا توجہ سے آپ سننا، مطلب ایک ایک بات کے اندر میں آپ کو پورا سمندر دوں گا، آگے آپ کا نصیبہ ہوتا ہے کہ کتنی بات کس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے، قرآن پاک ایک ایسا پہاڑ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، ایسا پہاڑ ہے جو قیامت تک ہیرے اگلتا رہے گا۔ کیا کرے گا؟ ہیرے اگلتا رہے گا، قیامت تک ہیرے اگلتا رہے گا، لیکن فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کی نظر اور سمجھ جوری کی ہوگی۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کی نظر اور سمجھ جوری کی ہوگی۔ قرآن پاک ایسا سمندر ہے جو قیامت تک پانی دیتا رہے گا، لیکن فائدہ پتہ کس کو ہوگا؟ جس کے پاس اخلاص اور تقوی، عاجزی اور انکساری کا برتن ہوگا۔ اب ایک آدمی نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، سمندر پہ چلا جائے اس کے پاس برتن نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ سمندر پہ گیا، ساتھ ٹینکر لے گیا، آپ مجھے بتائیں کون پانی لے کے آئے گا؟ ٹینکر والا، کیونکہ اخلاص اور تقوی کا میں نے پہلے بات کی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس صورت ہماری کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ صورت پہ نہیں سیرت پہ کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو میں ہمارے خاندان کو نہیں تولے گا، ہمارے ایمان کو تولے گا، ہماری سیرت کو تولے گا، بات سمجھے نا؟ ہمارے ذات پات کو نہیں تولے گا، ہمارے معاملات کو تولے گا، ہمارے علم کو نہیں تولے گا، ہمارے عمل کو تولے گا، ہماری دولت کو نہیں تولے گا، ہماری برکت اور سخاوت کو تولے گا، ہماری صورت کو نہیں تولے گا، ہماری سیرت کو تولے گا۔ جو ہم بنا کر لے کے جائیں گے راشد بھائی، دنیا سے ہم بنا کر لے کے جائیں گے۔ اور قرآن پاک ایسا سورج ہے، ایسا سورج ہے، باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ کیونکہ میری باتیں دوستان محترم بالکل سیدھی سادی ہوتی ہیں، جو ایک ان پڑھ آدمی سے لے کے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے نا، ڈبل پی ایچ ڈی، دونوں کو برابر سمجھ آتی ہے، بات سمجھا نا؟ ان پڑھ آدمی سے لے کے جو اللہ کو کلی کہتا ہے، اس سے لے کے جس نے ڈبل ایم میں کیا، دونوں کو برابر سمجھ آتی ہے۔ قرآن پاک ایسا سورج ہے جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا، فائدہ صرف اس کو ہوگا دل نواز بھائی جو اہل نظر ہوگا۔ اندھے آدمی کو تو ہم دن کو بھی ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کراتے ہیں، بتائیں نا جی، اندھے آدمی کو ہم دن میں اہل نظر، میں نے پہلے کہا ہے، اب میری باتیں سمجھ آئی ہیں نا؟ سمندر پہ یعنی اخلاص اور تقوی جس کے پاس برتن ہوگا، قرآن اس کو فیض دے گا، بات سمجھا نا؟ ذوق شوق کے بغیر اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو قرآن پاک کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہتے ہیں نا گھر اپنے ہی ونڈے تیری نیاز دا کی فائدہ، تیرا دل جے نصاب تیری نماز دا کی فائدہ، پڑھ پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، پج پج وڑنا میں مندر مسیتے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان دے نال لڑنا میں کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا میں جڑا اندر بیٹھا انہوں کدی پھڑے ہی نہیں، بات سمجھے نا؟ مولانا روم نے ایک بات کی تھی بڑی قیمتی، بس 2 جملوں میں کی وہ بات ہے راشد بھائی، آپ نے کہا کہ داڑھی تیرے سے 20 سال بعد آئی، مولانا روم نے کہا داڑھی تیرے سے 20 سال بعد آئی، وہ سفید ہو گئی، تو کالے کا کالا رہا۔ یہ کوئی عام نہیں ہے، بہت بڑی رہنمائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو 20 سال بعد آئی، ہمارے پیدا ہونے سے 20 سال اندر کی میل نہیں نکال سکے۔ وہ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، انہوں نے کہا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں دھوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اندر سے مانج کے دھوتے ہو یا باہر سے؟ زیادہ کہاں سے دھوتے ہو شاہ جی؟ اندر سے مانج کے دھوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس آج کی یہی نصیحت ہے کہ اپنے من کو صاف کر لیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، بات سمجھے نا؟ وہ اس دن
ارسلان بھائی کہتے تھے وہ کئی بار مجھے کہ یہ ایک واقعہ سنائیں، یہ واقعہ بس اسی پہ ختم کروں گا، بات سمجھے نا، خواجہ محی الدین چشتی میری ان کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ان کا ہے۔ ان کے پاس ایک عالم آیا، کیونکہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی سکھ فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہین کا جہاں اور، تو ان کے پاس وہ عالم آیا، تو اس نے دیکھا کہ مطلب ہے یہ تو بزرگ ہے سادے، ان کے پاس لاکھوں لوگ فیض لینے آتے ہیں، تو میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس کبھی کوئی آیا ہی نہیں، تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے، یہ کرامت دیکھنے کے لیے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری آپ کے پاس آ گیا۔ جب پاس آ گیا تو کافی دیر بیٹھا رہا شام تک، بات سمجھے نا، تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے کہا یار یہ بزرگ سیدھے سادے، کوئی آتا ہے کسی کو بھوک مار دے، کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں بس جا رہے ہیں، تو فیض ہر ایک کو مل رہا ہے، بات سمجھے نا، جس کو جو مسئلہ ہے نا اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ یہ شام تک دیکھتا رہا، اسے کچھ نظر نہیں، کیونکہ یہ علم کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، علم اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے، علم سے کچھ نہیں ملتا، ہمیشہ ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے، اس لیے اقبال نے کہا نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، اور محبت کے لیے دل ڈھونڈ کو ٹوٹنے والا یہ وہ شیشہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے مجنون کہ لیلا کی طرح تو بھی ہے محمل نشینوں میں۔ وہ شام تک دیکھتا رہا تو کچھ ملا نہیں اس کو، تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری آپ نے اس سے کہا رحمۃ اللہ، آپ نے کہا کہ بھائی تو صبح کا بیٹھا ہوا، تو کوئی مسئلہ نہیں بتایا اپنا، کہتا جی کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کہا چلو تو کو مہمان نظر آتا ہے، دور سے ہے مسافر، تو آج رات ٹھہر، تو صبح چلے جانا۔ تو اس نے کہا چلو دن کو تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو رات کو دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوں، بات سمجھا نا۔ تو وہ رات کو گئے تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری اپنے حساب سے وہ 2 نفل پڑھ کے رات کو سو گئے، یہ عالم مسلے پہ بیٹھا رہا، یہ نہیں سویا، اس نے دیکھا کہ مطلب دن کو بھی مجھے کچھ نہیں نظر آیا، اب رات کو بھی یہ آ کے نماز پڑھ کے سو گیا، فجر کے وقت اٹھے ہیں، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، پڑھ کے تھوڑی دیر پھر سو گئے۔ صبح جب ہوا ناشتہ کر کے جانے لگا، آپ نے کہا کچھ دیکھا ہے، لیکن اس کی تھوڑی دیر آپ نے آنکھ لگا دی، وہ عالم جو آیا تھا فجر کے بعد اس کی تھوڑی آنکھ بیٹھا جو رہا مسلے کے اوپر ساری رات، بات سمجھے نا، آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نور کی روشنی پڑ رہی ہے، ویسے تھوڑی تھوڑی، اور اس طرف پورا نور کا منبع جو ہے نا خواجہ محی الدین چشتی اجمیری سوئے ہوئے تھے ان پہ پڑ رہا ہے، سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی نا۔ تو وہ جب جانے لگا تو آپ نے کہا کچھ دیکھا ہے، کہتا جی ہاں دیکھا ہے کہ مطلب ایک نور کی روشنی تھی میرے اوپر تھوڑی تھوڑی ویسے پڑ رہی تھی، بات سمجھا نا، لیکن وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پڑ رہی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب انہوں نے جو جواب دیا یہ سننے والا ہے، انہوں نے کہا اب اس کی تجھے سیدھی سادی ایک مثال دوں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ ٹھیک ہے نا، وہ بچہ 2-3 مہینے کا ہے، دل نواز بھائی، وہ سویا ہوا ہے، ماں اس کے پاس سے جب بھی گزرے گی نا جتنی بار بھی وہ اس کو پیار کرے گی، پیار کی نظر سے دیکھے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی سویا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہم سوئے ہوں یا جاگتے ہوں، کوئی جاگن کوئی جاگ نہ جانن، کوئی جاگتے بھی گئے ستے ہو، کئیاں نوں رب ستے ہو ملدا، کئی جاگتے بھی گئے مٹھے ہو، کئی سو جاتے ہیں دل نوا اپنا، راشد بھائی وہ سب کچھ پا لیتے ہیں، ہم لوگ جاگ رہے ہیں نا جی، ہمارے جاگنے کا کیا فائدہ مجھے بتائیں نا، کیونکہ کیا تو ہم نے کچھ نہیں، دنیا تو ساری دنیا کما ہی رہی ہے نا جی، دنیا تو ساری دنیا ہم کون سا نیا کام کر رہے ہیں یار۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعر کے ساتھ کہ آنسوؤں سے غسل کر کے، یہ شعر میں اپنے ذوق کے لیے آج جگہ پڑھا، آنسوؤں سے غسل کر کے، آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے، بے قصد میرے اس کے جنون کا حال نہ پوچھ، دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آگے رفو کرے۔